اور عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ لفظ دو معنوں میں عربی میں عام طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ عبد یعبد عبدن عبادتاً و عبودیتاً، اس کے معنی ہیں کہ کسی کی ایسی پرستش کرنا، والہانہ اس کی تعریف کرتے چلے جانا، اس کے گرد ایک لٹو کی طرح پھرنا، اس کا طواف کرتے چلے جانا، اس کے اوپر اپنے آپ کو نچھاور کر دینا، اپنا مال اس پر نچھاور کر دینا، اپنی اولاد اس پر نچھاور کر دینا۔ یعنی یہ ہے کہ اس کی ایک عشق کے ساتھ، ایک انتہائی وارفتگی کے ساتھ، ایک والہانہ انداز میں جب کسی کی پوجا کی جائے۔ یہ کہتے ہیں فلاں آدمی فلاں کو پوجتا ہے۔ کیا مطلب ہے پوجنے کا؟ پوجنے کا مطلب یہ ہے کہ بات کرتا ہے تو اسی کی بات کرتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو کسی کے حکم کا تابع کیا ہوا تو اسی کے حکم کا تابع کیا ہوا، اگر اپنا مال خرچ کرتا ہے اسی کے اوپر کرتا ہے، اس کی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے۔ پوجنے کا مطلب یہی لیا جاتا ہے اور یہی ہے بھی۔ تو عبد یعبد عبدن کے ایک معنی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی پرستش کرے، بس اللہ کے گرد اس کی زندگی کا محور اللہ ہو، وہ اللہ کے گرد گھومے، اللہ رب العزت سے محبت کرے، اللہ رب العزت کو اپنا وقت دے دے، اللہ کو اپنا مال دے دے، اللہ کو اپنی صلاحیتیں دے دے، اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے، بس اللہ کا عاشق ہو جائے۔ یہ جو ہے یہ پرستش جو ہے یہ عبد یعبد عبادتاً کہلاتی ہے، عبودیتاً کہلاتی ہے۔ اس سے پہلا ایک مصدر ہے وہ ہے عبد یعبد عبدن، اس کے معنی ہوتے ہیں غلامی کرنا۔ ایک رب ہوتا ہے جو مالک کہلاتا ہے عربی میں، ایک عبد ہوتا ہے کہ جو غلام کہلاتا ہے۔ تو عبادت جو ہے وہ ایک خاص شکل ہے غلامی کی، انسان اللہ کا غلام ہے۔ جب انسان نے اس بات کو شعوری طور پہ تسلیم کر لیا کہ میں اللہ کا غلام، ایک ہے لاشعوری طور پہ اس کا پورا بدن غلامی کر رہا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے جو ایک مینول اللہ نے بنایا اس کا، وہ دل اس سے انحراف نہیں کر سکتا، دماغ اس سے نہیں انحراف کر سکتا، نظام انہضام اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے جو ایک نظام بنایا اس کے خلاف آپ نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ بات ہو گئی کہ آپ اس کے خلاف نہیں چل سکتے، جسم کے طور تمام ان معاملات میں جو معاملات کے ایسے ہیں کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں دیے گئے، ان میں اللہ کی بندگی ہوتی۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت کی بندگی کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ایسے ہے کہ غلام جیسے اپنے آقا کے احکامات پر چلتا ہے اور آقا کے دیے ہوئے کاموں کو کرتا ہے۔ یہ ایک پہلا مقدمے کا پہلا حصہ، یہ جو سمجھ میں آ گیا نا، ساری کائنات کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی بندگی میں مصروف ہے۔ انسان جب اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا ہے تو اس کائنات کے ساتھ کوپ کر جاتا ہے، اور جب اس سے مخالفت کرتا ہے تو وہ پھر بندگی نہیں کرتا، تو ساری کائنات سے مختلف سمت میں چلنا شروع کر۔ پہلی بات یہ